میرا نام منتشا ہے اور میں ان گلیوں میں پل کر بڑی ہوئی ہوں جہاں لوگ کھڑکیوں سے جھانک کر دوسروں کی قسمت ناپتے ہیں اور اپنی محرومیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو کمتر کہنے میں دیر نہیں کرتے۔ ہمارا گھر گلی کے آخری کونے میں ہے۔ میرے والد کا نام سلیم اللہ ہے۔ وہ ایک پرانا سائیکل ریپیئر کرنے والا کاریگر ہے۔ صبح 7 بجے وہ سائیکل پر نکلتے ہیں اور بازار کے کونے میں کپڑے کا ٹینٹ لگا کر اپنے اوزار بچھاتے ہیں۔ شام تک کبھی 200 کبھی 300 روپے بنتے ہیں، بس وہی جو اس دن کی روٹی کے لیے درکار ہوں۔ وہ دن میں ایک بار چائے پیتے ہیں، کبھی ہوٹل سے، کبھی کوئی واقف کار دے دے تو۔ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں ٹیوب میں لگے کالے پانی اور گریس کی وجہ سے ہمیشہ میلی رہتی ہیں۔ میں نے جب بھی ان کے ہاتھوں کو غور سے دیکھا وہ مجھے قربانی لگے۔ امی کا نام شاہدہ ہے۔ وہ گھروں میں صفائی کرنے جاتی ہیں اور کئی گھروں میں کپڑے دھونا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ پچھلے مہینے ان کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، لیکن انہوں نے کام چھوڑا نہیں۔ کہتی ہیں، اگر آج ایک دن کی مزدوری گئی تو 2 دن کی بھوک آ جائے گی۔ ان کے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں، ناخن ہمیشہ بے رنگ اور چہرے پر وہ جھریاں جو وقت سے پہلے آتی ہیں، بھوک، فکر اور نیند کی کمی کی وجہ سے۔ میں خود میٹرک پاس ہوں۔ تعلیم مزید جاری رکھنے کا خواب دل میں تھا، لیکن جب ماں صبح کام پر نکلتی اور مجھے کہتی گھر کے برتن دھو لینا، کپڑے سکھا دینا، ابا کے لیے روٹی پکا دینا، تو وہ خواب کسی برتن کے نیچے دب جاتا۔ میری سہیلیاں اکثر کالج گئیں اور میں گھر کے آنگن میں چپ چاپ بیٹھی دعائیں کرتی رہی۔ ہر رات میں اللہ سے کہتی، یا اللہ، سب نے مجھے نظر انداز کیا، کوئی ایسا بھیج جو میری دعاؤں کو سمجھے، میری غربت کو عیب نہ سمجھے اور میرے دل کی پاکیزگی کو عزت دے۔ محلے کی عورتیں اکثر ماں کو مشورہ دیتی، اتنی بڑی ہو گئی یہ لڑکی، کسی کو دکھاؤ، رشتہ ڈھونڈو۔ ماں ان کے سامنے مسکرا دیتی، لیکن رات کو چپ چاپ تکیے میں منہ دے کر روتی رہتی۔ مجھے سب پتا ہوتا تھا۔ کئی بار ان کی زبان سے زید کا نام بھی سنا، میری پھپھو کا بیٹا، وہی زید جو بچپن میں گلی میں میرے ساتھ کنچے کھیلتا تھا، وہ جسے سب کہتے تھے بڑا ہو کر باہر جائے گا، بڑا آدمی بنے گا، اور وہ واقعی بن گیا۔ 7 سال انگلینڈ میں تعلیم حاصل کیا، پاکستان واپس آیا ہے شادی کے لیے۔ میری ماں اور بابا کی آنکھوں میں ایک چمک ہے جو وہ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ماں اکثر میرا دوپٹہ صاف کرتی ہے، ابو کہتے ہیں بیٹا سفید کپڑے پہنا کرو، سادگی اچھی لگتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میرے لیے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ زید مجھے پسند کرے، اپنی ماں سے کہے کہ وہ سادگی، وفاداری اور خالصتاً ایک پاکیزہ روح کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہے۔ لیکن میں جانتی ہوں ہم جیسے لوگ خواب نہیں دیکھتے، ہم تو صرف دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ خواب اکثر چکنا چور ہو جاتے ہیں، لیکن دعا وہ یا تو قبول ہوتی ہے یا محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور میری دعائیں ہر رات اسی شہزادے کے لیے ہیں جو میری ذات کو سمجھے، میرے ماں باپ کی تھکن کا صلہ دے اور میری بے رخیوں کو محبت میں بدل دے۔ آج زید میرے والدین سے ملنے آیا کیونکہ گھر واپسی پر وہ ہم سے نہیں ملا تھا۔ بچپن میں وہ اکثر ہمارے گھر ہی کھانا کھاتا تھا۔ آج جب وہ آیا تو ابا نے سادہ سا نیا کرتا پہنا، امی نے گھر کے پردے دھو ڈالے اور میں نے ایک سفید سوٹ پہنا، وہی جو پچھلے عید پر پڑوسن نے تحفے میں دیا تھا۔ وہ آئے، بیٹھے، چائے پی، کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن ماحول بول رہا تھا۔ ہر نگاہ ایک سوال تھی، ہر خاموشی ایک امید، اور میں بس دل ہی دل میں رب سے کہتی رہی، یا اللہ، سب ٹھکرا چکے ہیں، تو ہی وہ دروازہ کھول دے جو بند نہیں ہوتا۔ اگر نصیب میں ہے تو آسانی عطا فرما، اور اگر نہیں ہے تو دل میں صبر دے۔ زید کے آنے کا انتظار ہم سب کو ہی بہت بے صبری سے تھا۔ 2 دن سے اماں تیاریاں کر رہی تھیں۔ جب میری ماں نے سفید چادر اوڑھی، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائی اور ابا کے ساتھ مل کر زید اور اس کی ماں کو ہمارے گھر کھانے پر بلایا، کچھ خاص پکوان بنائے گئے تھے، چکن قورمہ، چاول، میٹھے میں سوئیاں۔ ہمارے گھر میں جب کبھی خاص کھانا پکتا ہے تو کچن کی دیواروں سے بھی خوشبو نہیں، امیدیں ٹپکتی ہیں۔ امی نے صاف ستھری چادر نکالی جو سالوں بعد نکالی جاتی ہے۔ ابا نے اپنے جیب سے بچا کر رکھے گئے 500 روپے قورمے والے گوشت میں ڈالے۔ میری ماں نے بڑی چاہت سے میرے لیے گلابی جوڑا نکالا جو پچھلے عید پر ایک پڑوسن نے دیا تھا۔ میں نے خود آئینے میں خود کو دیکھا، نہ کوئی سنگھار، نہ جھمکے، نہ مہنگے کپڑے، لیکن دل صاف تھا، نیت صاف تھی۔ مجھے اس دن سب کچھ غیر معمولی لگ رہا تھا۔ زید آیا،
लंबे अरसे बाद वो वाकई बदला हुआ था। चेहरा अजनबी सा लगा। शायद वक्त ने, तालीम ने और गैर मुल्की फ़ज़ा ने उसे बदला था। शुरू में वो हंस रहा था, रस्मी बातें कर रहा था, चाय भी पी, लेकिन जैसी अब्बा ने बात शुरू की माहौल बदल गया। अब्बू ने बड़ी मोहब्बत से कहा, देखो आपा, हम तो चाहते हैं कि जैद को मुंतशा के लिए मांग लिया जाए। आखिर बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और बच्ची भी घर की अपनी आपकी देखी वाली है हमारी मुंतशा। माँ ने भी बड़े अदब से कहा, हम आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, सिर्फ अपनी बेटी को इज्जत के साथ अपने लोगों में देना चाहते हैं। आपके अलावा हमारा है ही कौन भला। जैद का रंग यकदम सुर्ख हुआ। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर एक ठंडी सांस लेकर कहा, आंटी, अंकल, मुझे माफ़ करें, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, और प्लीज़ मुझे यूं मजबूर न करें कि मैं कुछ ऐसा कह दूं जो दिल दुखा दे। मैं मुंतशा में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता। अब्बा ने फिर नरमी से कहा, बेटा, हम तो सिर्फ चाह रहे थे कि ख़ानदान में रिश्ता हो। मुंतशा तुम्हें बचपन से जानती है। इस पर जैद की ज़ुबान से जो अल्फाज निकले वो मेरे दिल पर अंगारे की तरह दाग बने हुए हैं। उसने कहा, मामू जान, आपकी बेटी बहुत नेक होगी, लेकिन मेरे ख्वाब कुछ और हैं। मैं किसी कम तालीम याफ्ता, सादा सी, पुराने माहौल की लड़की के साथ जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। मेरी माँ ने भी आपको कुछ नहीं कहा, तो बेहतर होगा आप भी समझ जाएं। मैं अंदर कमरे में आकर बैठे ये सब सुन रही थी। एक एक लफ्ज़ मेरे दिल पर पत्थर की तरह लगा। जब उसने कहा कि वो किसी सादा पुराने माहौल की लड़की से शादी नहीं करना चाहता, तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी ज़ात कोई हकीर शय है, जैसे मैं कोई किताब हूँ जिसके कटे फटे सफ़े देखकर कोई पढ़ना ही ना चाहे। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और तकिए में मुंह देकर रोई, लेकिन वो रोना खामोश था, शोर नहीं था। वो आंसू मेरी बेबसी पर नहीं, माँ बाप की बेबसी पर निकले थे कि कैसे उन्होंने नीयत साफ रखी और बदले में तजलील पाई। जब जैद चला गया तो घर में खामोशी छा गई। अम्मी ने बर्तन समेटते हुए 2 बार आंख पोंछी और अब्बा सेहन के कोने में बैठे आसमान की तरफ देखते रहे। मैंने माँ बाप से बात न की क्योंकि मुझे गुस्सा था। मैं उनसे नाराज़ थी। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ कि मुझे पेश किया जाए। मैं कोई फालतू सामान नहीं जिसे मौका पाकर किसी के सामने रख दिया जाए। मेरे जज्बात, मेरी मर्जी, मेरी इज्जत सब कुछ है, और मुझे हक है कि मेरा इंतखाब मेरे खालिक करे, ना कि वो लोग जो आंखों से देखकर फैसला करते हैं, दिल से नहीं। उसी दिन मैंने रब से कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मेरा दिल साफ है, मेरे ख्वाब छोटे नहीं, अब किसी इंसान से उम्मीद नहीं। अब जो भी आए तू भेज, और वो ऐसा हो जो मेरे जैसे दिल को समझे, जो मेरी सादगी पर फख्र करे, जो मेरी गुर्बत को ताना न बनाए बल्कि मेरी इज्जत को इज्जत दे। अब मेरी उम्मीद फ़कत तेरी ज़ात है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मेरी दुआ भी मेरी कमज़ोरी बन गई है, जैसे मेरा रब से मांगना लोगों को हंसी की बात लगता है। मेरी मासूम ख्वाहिश, एक खूबसूरत शहज़ादा जो मुझे दिल से चाहे, जो मुझे इज्जत दे, वो ख्वाहिश जिसमें कोई फ़ख्र नहीं था, बस एक छोटी सी उम्मीद थी, एक खामोश दुआ। लेकिन शायद यही छोटी सी दुआ लोगों के लिए मजाक बन गई। स्कूल के दिनों में जब मैं अपनी दोस्तों के साथ थी, स्कूल पढ़ती थी, तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मेरा शादी किसी शहजादे वाली शक्ल रखने वाले इंसान से हो, जो दिखने में बिल्कुल शहजादा लगता हो, लेकिन उनको ये सब मजाक लगता था। उस दिन गर्मी बहुत थी, जून का महीना था। मैं सेहन में बैठी थी और कपड़े सुखा रही थी। मेरे हाथ धूप से झुलस रहे थे और आंखों में सूरज चुभ रहा था। मोहल्ले की कुछ औरतें नसरीन खाला के आंगन में बैठी थीं। उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने सुनने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही अपना नाम सुना, दिल ठटक सा गया। अरे नसरीन, सुना तेरी वो पड़ोसन मुंतशा रोज़ दुआओं में कोई शहजादा मांगती है? एक आवाज़ ने जैसे तीर फेंका हो। हाँ, और सुना है वो बचपन से यही चाहती थी कि उसे कोई शहजादा मिले। अरे वाह, ख्वाबों की महारानी लगती है। सारी उम्र बैठी रहेगी माँ बाप पर बोझ बनकर। मेरा दिल डूबने लगा। मुझे लगा जैसे ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। क्या ये मेरी दुआओं का मजाक है? क्या रब से मांगना जुर्म है? मैंने कुछ नहीं मांगा, बस एक सच्चा रिश्ता, एक सच्चा जीवन साथी, एक ऐसा शख्स जो मेरे दिल की तन्हाई को समझे।
मैं चुपचाप अंदर आई। अम्मा चूल्हे पर खड़ी रोटियां पका रही थी। मैंने दिल की बात कहना चाही, पर फिर सोचा वो क्या करेंगी, वो खुद भी तो उन लोगों की बातें सुनती आई हैं। एक बार फिर जब सहेलियां आईं तो वो तंज भरी मुस्कुराहटें साथ लाईं। नाजो ने मुझे आते ही आंख मारी। तूने क्या मांगा आज? वही स्कूल के दिनों वाला शहजादा या बादशाह? बाकी सब खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं हंसने की कोशिश करती रही, पर आंखों के किनारों पर कुछ नम सा आ गया था। क्या तू वाकई यकीन करती है कि तेरा शहजादा आएगा? नायला ने पूछा। इतने साल हो गए, कोई नहीं आया। ना कॉलेज के दिनों में किसी ने तुझे देखा, ना किसी रिश्ते वाले को पसंद आई। अब भी तुझे लगता है कि कोई आएगा? अरे जैद ने तुम्हें ठुकरा दिया। हमें बहुत अफसोस हुआ और हम इसलिए कॉलेज से वापसी पर तुमसे मिलने आए। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। मेरे हलक में कुछ अटक सा गया। मैंने नजरें झुका ली। शायद वो सही कह रही थी। मेरे लिए तो कोई नहीं आता। मैं तो बस दिल से मांगती हूँ, बस रब से। लेकिन वो हंसी नहीं रुकती। फिर फायजा, जिसने हाल ही में मंगनी की थी, बोली, देख मुंतशा, ख्वाब सबको आते हैं, पर ख्वाबों से जिंदगियां नहीं बनती। तेरा वो ख्वाबों का शहजादा अगर हकीकत होता तो अब तक बारात ले आता। तुझे अब कुछ करना चाहिए। सिलाई कढ़ाई सीख, किसी फैक्ट्री में लग जा। बस छोड़ ये शहजादियों वाले ख्वाब, वालदैन का सहारा बन। मैंने उस दिन उन सब की तरफ देखकर कहा, तो क्या मांगना छोड़ दूं? क्या मान लेना चाहिए कि मेरे लिए कुछ नहीं? क्या रब से मांगना भी गुनाह है? वो सब चुप हो गई, पर वो खामोशी ज्यादा काटने वाली थी। उसमें तंज की गूंज थी, जैसे वो मुझे पागल समझती हूँ, ख्वाबों में जीने वाली कोई फिल्मी लड़की। शाम को जब मैं छत पर गई, आसमान पर हल्के बादल थे और हवाओं में अजीब उदासी थी। मैंने हाथ फैलाए, दिल से कहा, या अल्लाह, अगर लोगों का मजाक मेरे हक में है तो फिर मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर ये मेरे सब्र का इम्तिहान है तो मुझे हारने न देना, मेरी उम्मीद को शर्मिंदगी ना बनने देना। अम्मी ने कई बार कहा कि मैं ज्यादा बाहर न जाया करूं, औरतों की बातें जहर बन जाती हैं, पर मैं क्या करती। घर में बैठकर भी तो दिल इन्हीं अल्फाजों में उलझा रहता था। मोहल्ले में कुछ रिश्तेदार भी ऐसे थे जिन्हें मेरी जात से मसला था। खाला जुबैदा, जिनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी, कहती थीं, अरे मुंतशा, तेरा मयार बहुत ऊंचा है। देख बेटा, हम जैसे लोग ख्वाबों में नहीं, हकीकत में जीते हैं। हम गरीब लोग हैं, हमें वही मिलता है जो हमारे नसीब में लिखा होता है। मैंने कहा, खाला, नसीब भी तो रब लिखता है ना, तो मैं रब से क्यों ना मांगूं? उन्होंने तलखी से कहा, अरे मांग तो सही, पर मजाक तो न बन। हर किसी को पता है तो रोज दुआ मांगती है किसी शहजादे के लिए। मैंने चुपचाप उनकी बात सुनी, पर दिल में एक आग सी लगी रही। क्या सचमुच में अपनी दुआओं का मजाक बन गई हूँ? क्या मेरे ख्वाब लोगों के लिए तफरी बन चुके हैं? पर वो रात कुछ अलग थी। मैंने उस रात रब से कुछ नहीं मांगा, बस कहा, या अल्लाह, या तो मेरे ख्वाबों को पूरा कर दे, या फिर मुझे ये ख्वाब देना बंद कर दे। लोग मेरी दुआओं का मजाक उड़ाते हैं, मुझे पागल कहते हैं, तेरे बातों पर हंसते हैं। मेरी माँ के हाथों की लकीरें दुआ की लकीरों में बदल गई हैं, और मेरे बाप की आंखों में खामोशी की एक ऐसी झील है जो अंदर ही अंदर हर रोज बहती है, लेकिन कभी किसी के सामने टपकती नहीं। उन दोनों को देखकर मेरे दिल में एक ऐसी आग सुलगती है जो मैं कभी किसी से कह नहीं पाती। सुबह जब मैं आंख खोलती हूँ, अम्मा हमेशा सेहन के कोने में जय नमाज पर बैठी होती। सूरज अभी पूरा चमका भी नहीं होता, लेकिन उनकी दुआओं की रोशनी सारे घर में महसूस होती है। मैं चुपचाप उन्हें देखती रहती हूँ। कभी वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ रही होती, कभी सजदे में झुकी होती, और कभी आंखों से आंसू बहते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए होती। उनका होंठों पर सिर्फ एक ही फिक्र होता, या अल्लाह, मेरी मुंतशा का नसीब चमका दे। और फिर हिचकी बन जाती। मुझे याद है एक बार मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। कहने लगी, बेटा तू जाग गई? मैंने कहा, अम्मा, आप हर रोज मेरे लिए इतनी लंबी दुआ क्यों मांगती हैं? रब को तो सब पता है ना। वो बोली, रब को सब पता है, लेकिन माँ की फरियाद से तकदीर के बंद दरवाजे खुलते हैं। मैं चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती रही कि एक माँ कब तक हाथ उठा सकती है, कब तक वो रातों को जाग कर रोती रह सकती है। मेरे अब्बा, उनकी कहानी अलग है। वो कुछ नहीं कहते, कभी कुछ नहीं कहा। वो सुबह सवेरे काम पर चले जाते हैं,
شام کو جب چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، امی اگر کچھ کہہ بھی دیں تو بس ہنکارا بھر دیتی ہیں، لیکن میں جانتی ہوں ان کی خاموشی شور مچاتی ہے۔ ان کے ہاتھوں کی دراڑیں، ماتھے کی لکیریں، جوتے میں چھپی ہوئی گھٹن، سب چیخ چیخ کر بولتی ہیں کہ وہ ٹوٹ رہے ہیں ہر روز۔ جب میری منگنی ٹوٹی اور محلے بھر میں بات پھیل گئی تو سب نے ماں کو تسلی دی، کسی نے ہمدردی جتائی، کسی نے مشورہ دیا، لیکن ابا کو کوئی کچھ کہنے نہ آیا۔ شاید سب کو پتہ تھا کہ وہ سنے گا اور کچھ بولے گا نہیں، اور سچ بھی یہی تھا۔ اس دن شام کو جب وہ دروازہ بند کر کے گھر آئے تو ان کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی جو مجھے آج بھی بے چین کر دیتی ہے۔ وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے، کھانا بھی نہ کھایا، بس ایک کرسی پر بیٹھے رہے دیر تک۔ میں نے کمرے کی دراڑ سے جھانکا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں میرا بچپن کا اسکول کارڈ تھا۔ وہ اسے بار بار دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی بھولا ہوا خواب یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، میں پیچھے ہٹ گئی۔ امی نے اگلے دن بتایا کہ رات بھر وہ جاگتے رہے، کبھی چھت کو تکا، کبھی دیوار کو، کبھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، اور جب صبح ہوئی تو حسب معمول خاموشی سے اٹھے، وضو کیا اور کام پر چلے گئے، ایک لفظ کہے بغیر۔ میں نے اپنے والد کو کبھی کمزور نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ مضبوط، ہمیشہ باوقار، لیکن اس دن مجھے لگا میری منگنی کے ٹوٹنے سے وہ اندر سے کچھ ہار گئے ہیں، جیسے ان کی انا زخمی ہو گئی ہو، جیسے وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہے ہوں۔ ایک دن جب وہ لوٹ کر آئے تو میں نے ہمت کر کے ان سے کہا، ابا میرے لیے فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولے، تو ٹھیک ہے پر تیرا ابا ٹھیک نہیں۔ یہ کہتے ہی ان کے ہونٹ کانپنے لگے، میری جان جیسے حلق میں اٹک گئی، میں کچھ بول نہ سکی۔ ماں دن بھر محلے کے تانوں کا سامنا کرتی اور رات کو میرے خوابوں کے لیے رب سے لڑتی۔ ابا دن بھر مزدوری کر کے لاتا اور شام کو اپنی بیٹی کے ٹوٹے نصیب کو سینے میں دبا لیتا، اور میں دن بھر ان دونوں کی قربانیوں کو اپنے آنسوں میں سمیٹتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں ہی وجہ ہوں ان کے دکھ کی، ان کی تھکن کی، ان کے خوابوں کے بکھرنے کی، لیکن پھر یہ بھی سوچتی ہوں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے تو صرف ایک عزت دار زندگی چاہی، ایک اچھا ہمسفر، ایک محبت بھرا گھر۔ امی کہتی ہیں، بیٹا ہم غریب ہیں پر ہماری دعائیں امیر ہیں، اور ابا ہر بار کچھ سن کر نظریں چرا لیتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں جو درد ہے وہ ہر لفظ سے زیادہ واضح ہے۔ کبھی وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتے ہیں اور فوراً منہ پھیر لیتے ہیں، جیسے دل کہتا ہو بیٹی سے آنکھ نہیں ملا سکتا کیونکہ میں کچھ نہ کر سکا۔ ایک رات ابا نے اماں سے کہا، ہم نے منتشا کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ اس کے نصیب میں نہیں آئے، لیکن یہ ہماری ناکامی ہے، اس کا گناہ نہیں۔ وہ بات میں نے دروازے کے پیچھے سے سنی اور اتنا روئی کہ چپ ہونا بھول گئی۔ اب بھی جب اماں فجر کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہوتی ہے، شاید وقت کی مار، شاید آنکھوں کی نمی۔ اور ابا وہ چپ چاپ اخبار لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اکثر اخبار پلٹتے ہوئے بھی ان کی انگلیاں رک جاتی ہیں، جیسے کسی اور سوچ میں گم ہو جائے۔ میرے ماں باپ، میرے رب کے بعد میرا سب کچھ، ان کا صبر، ان کی خاموشی، ان کی دعائیں، یہی میرا حوصلہ ہے۔ وہ نہ ہوتے تو میں کب کی ٹوٹ چکی ہوتی۔ اب جو رات آتی ہے تو اماں کی دعا اور ابا کی خاموشی مجھے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وہ دونوں لفظوں سے زیادہ عمل کے ذریعے میرے لیے لڑتے ہیں، ایک دعا کے ذریعے رب سے، دوسرا خاموشی سے اپنی قسمت سے۔ اور میں ایک ایسی بیٹی ہوں جو ان دونوں کے سجدوں اور سکوت میں پل رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، ایک ایسی امید کے ساتھ کہ ایک دن ان کے ہاتھوں کی دعا اور ان کے دل کی خاموشی رنگ لائے گی، ایک دن رب سنے گا، ضرور سنے گا۔ رات کے آخری پہر جب سارے گھر کی روشنیاں بجھ چکی تھیں اور صحن کے در و دیوار پر خاموشی یوں چھا چکی تھی جیسے کوئی بے آواز دعا سجدے میں گئی ہو، میری آنکھوں نے ایک عجیب خواب کا دروازہ کھولا۔ یہ وہ وقت تھا جب نہ دن کا شور باقی رہتا ہے، نہ رات کی تھکن، بس ایک نیند ہوتی ہے جو انسان کو اس جگہ لے جاتی ہے جہاں وقت اور دنیا کی حدیں مٹ جاتی ہیں۔ میں بھی جانے کے اس گہرے سناٹے میں گم ہو چکی تھی، اور خواب کا دروازہ یوں کھلا جیسے کسی نے چپکے سے میرے دل پر دستک دی ہو۔ میں ایک جنگل میں کھڑی تھی، مگر وہ عام سا جنگل نہیں تھا، ہر طرف ہریالی تھی، لیکن عجیب سی روشنی سی چمک رہی تھی، جیسے پتے خود بخود چمکتے ہوں، جیسے ہوا میں کسی خوشبو کے راز چھپے ہوں۔ میرے پیروں کے نیچے جو زمین تھی وہ نرم تھی، جیسے بادلوں پر چل رہی ہوں۔
میں حیران سے چلتی جا رہی تھی کہ اچانک سامنے ایک بہت اونچا دروازہ نمودار ہوا، سفید نیلے اور سنہرے رنگ میں لپٹا ہوا۔ دروازے پر لکھا تھا انتظار ختم ہونے کو ہے۔ میں نے حیرت سے پڑھا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک وسیع و عریض محل سا تھا، جیسے شہزادیوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے۔ قیمتی فانوس لٹک رہے تھے، خوشبو ایسی جیسے کعبے کے غلاف سے آتی ہے، اور ہر طرف ہلکی ہلکی موسیقی گونج رہی تھی، جو نہ تو زمین کی لگتی تھی نہ آسمان کی۔ پھر اچانک ایک طرف سے ایک مردانہ آواز ابھری، نرم مگر باوقار۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شخص کھڑا تھا۔ نہیں، شخص کہنا شاید غلط ہو، وہ کچھ اور ہی تھا۔ بہت اونچا قد، سفید لباس، گہری سبز آنکھیں، ماتھے پر چمکتی ہوئی کوئی روشنی جیسے ستارہ۔ اس کے قدم جیسے زمین کو چھوتے ہوئے بھی کہیں اور کی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، منتشا، میں آیا ہوں، بس تھوڑے دن اور، پھر میں بارات لے کر آؤں گا۔ میں دم بخود رہ گئی۔ مجھے حیرت بھی تھی، عجیب سا سکون بھی، دل جیسے سن ہو گیا ہو، اور آنکھیں خود سے بند ہونے لگی۔ میں نے کہنا چاہا، تم کون ہو؟ مگر الفاظ جیسے زبان سے چھوٹ کر ہوا میں گم ہو گئے۔ اس نے پھر کہا، اب زیادہ دیر نہیں، تمہارا صبر، تمہاری آنکھوں کے آنسو، تمہاری راتوں کے سجدے، سب میرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ پھر ایک تیز روشنی میرے گرد چکر لگانے لگی، اور ہر منظر دھندلا ہوتا چلا گیا۔ میں واپس بستر پر تھی، سانس تیز چل رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا، اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھی۔ میں نے جلدی سے بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ اندھیرے کمرے میں صرف کھڑکی سے آتی چاندنی تھی، اور اماں کی سست سانسوں کی آواز۔ میں نے دل میں ہنسی، کیا خواب تھا؟ ہاں، مجھے بھی کیا کیا خواب آتے ہیں۔ میں نے زیر لب کہا، شہزادہ آئے گا، بارات لائے گا، یہ سب کہانیاں تو چھوٹی بچیوں کو سنائی جاتی ہیں، اور میں بچی کہاں رہی؟ میری تو منگنی بھی ٹوٹ چکی، دنیا میرا مذاق اڑاتی ہے، اور خواب میں شہزادے۔ میں نے کروٹ بدلی، کمبل کو سینے سے لگایا، اور زبردستی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے وہ خواب ایک عام سا خواب سمجھا، جیسے نیند میں کوئی پرانا ڈرامہ دوبارہ چل جائے۔ مجھے اس کی اہمیت نہ لگی، شاید میں اس لیے بھی اسے جھٹک گئی کیونکہ زندگی نے مجھے ہمیشہ سکھایا کہ خواب کمزوروں کا سہارا ہوتے ہیں، اور حقیقت صرف وہ ہے جو وقت روز دکھاتا ہے۔ خالی برتن، ادھورے سائز کا لباس، محلے والوں کے طنز اور ابا کی خاموشی۔ اگلی صبح جب میں جاگی تو نیند کی دھن میں وہ خواب جیسے ایک کہانی بن چکا تھا، جو ذہن کے کسی کونے میں دبا ہوا تھا۔ اماں ناشتے کے لیے آواز دے رہی تھی، ابا جا چکے تھے، اور باہر صحن میں محلے کی عورتیں کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہی تھیں۔ میری زندگی ویسے ہی تھی جیسے کل تھی، نہ کوئی محل تھا، نہ کوئی شہزادہ۔ میں نے چپ چاپ بالوں میں کنگھی کی اور آئینے میں خود کو دیکھا، وہی ادھورے خوابوں والی لڑکی جس کے ماتھے پر ابھی تک خواب کی روشنی باقی تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر نظر چرا لی۔ میں نے وہ خواب دل سے نکال دیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے اماں سے کہا، کیا آج روٹی میں گھی کم لگایا ہے؟ اماں مسکرائیں، ہاں، تیل ختم ہو گیا ہے، دعا کر کوئی اچھی خبر آئے۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں، رات خواب میں تو آئی تھی بارات۔ امی نے چونک کر پوچھا، کیا؟ کیسا خواب؟ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ارے چھوڑے اماں، مذاق کر رہی تھی، بس عام سا خواب تھا، شہزادہ کہتا ہے بارات لے کر آ رہا ہوں۔ اماں مسکرائیں، خواب کبھی عام نہیں ہوتے بیٹی، خواب وہ ہوتے ہیں جو قسمت کا پردہ ہٹاتے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس اماں، آپ تو ہر چیز پر معنی نکال لیتی ہیں، مجھے تو لگا رات کوئی پرانا فلمی سین ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اماں نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلایا، اور میں نے بھی بات وہیں ختم کر دی۔ لیکن اس رات کے بعد ہر رات عجیب سی لگنے لگی۔ نیند آتی تو دل میں اس کے خواب کی پرچھائیاں جھلکنے لگتی۔ میں کوشش کرتی کہ نہ سوچوں، مگر کچھ لمحے ایسے آتے جب دل کہتا، کیا ہوگا اگر وہ خواب بس ایک اشارہ ہو؟ کیا ہو اگر وہ خواب رب کی طرف سے کوئی پیغام ہو؟ لیکن میں ہر بار اس سوچ کو زور سے جھٹک دیتی۔ مجھے لگتا امید لگانا اپنے ساتھ زیادتی ہے، اور میں پہلے ہی بہت سی زیادتی سہ چکی ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ خواب بس ایک عام سا خواب نہیں تھا، بلکہ ایک راز کی شروعات تھی، ایک دروازہ جو کھل چکا تھا، لیکن مجھے ابھی اس کا ادراک نہ تھا۔ میں تھک چکی تھی، ہر در سے، ہر آواز سے، ہر انسان سے۔ جنہیں دوست سمجھا وہ بیچ راہ چھوڑ گئے، جو رشتے دار تھے وہ تماشا بنا گئے،
میرے صبر کا پیمانہ جھلکنے لگا تھا۔ ایک دن اماں نے نرمی سے کہا، منتشا، گھر بیٹھ کر رونا کافی نہیں، آؤ دین کا علم سیکھو۔ میں چپ رہی۔ پہلے تو میرے اندر سوال اٹھا، اب کیا فائدہ؟ لیکن اگلی صبح اماں مجھے لے گئی اس چھوٹے سے دارالعلوم میں، جو محلے کی مسجد کے پیچھے چھپا ہوا سا تھا، جیسے دنیا سے کٹا ہوا ایک پرسکون گوشہ۔ جب میں پہلی بار دارالعلوم کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، ایک عجیب سی ٹھنڈک نے میرے دل کو چھو لیا۔ سفید کپڑوں میں لپٹی لڑکیاں، ہر طرف قرآنی آیات کی خوشبو، خاموش فضا میں اذکار کی آوازیں، اور در و دیوار جیسے چپ چاپ میرے غم کو گلے لگا رہی ہوں۔ پہلی ہی کلاس میں جب استاد نے سیرت نبوی کا تذکرہ کیا، میری آنکھیں بھر آئیں۔ لگتا تھا جیسے رسول اللہ میرے دکھ کو جانتے ہوں اور مجھے ان کی طرف بلا رہے ہوں۔ پردہ میری پہچان بن گیا، تہجد میری دوست، دعاؤں نے میرا درد دھونا شروع کر دیا۔ قرآن پڑھتے وقت ہر آیت مجھے جیسے میرے لیے ہی اتری ہوئی محسوس ہوتی۔ میں اب باہر کی دنیا کو کم یاد کرتی تھی، صرف ایک احساس باقی تھا کہ میں اللہ کی ہو گئی ہوں، لیکن شاید اللہ نے مجھے مکمل تنہا رہنے کے لیے نہیں چنا تھا۔ وہ لڑکا نہیں، میں اسے لڑکا نہیں کہہ سکتی، وہ کچھ اور ہی تھا۔ ہر جمعہ جب مسجد کے باہر بچیاں صفائی کرتی یا پانی بھرتی، وہ ان کی مدد کرتا، خاموش، سادہ، نظر جھکائے، نہ کبھی بے پردہ لڑکی کی طرف دیکھا، نہ کبھی اونچی آواز میں بولا۔ جب وہ مدرسے کے باہر سے گزرتا، اس کی آنکھیں ہمیشہ زمین پر ہوتی اور چہرے پر وہ چمک ہوتی جو صرف دل کے سچے لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں مدرسے کی لائبریری کے دروازے پر کھڑی ہوتی اور وہ مسجد کی طرف جا رہا ہوتا۔ اس نے کبھی بات نہیں کی، لیکن ہر بار ہلکے سے سلام ضرور کرتا، ادب سے نظریں جھکاتا اور چپ چاپ گزر جاتا۔ میں نے اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دی کہ میرے لیے اب ہر مرد ایک دھوکہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے گزرنے کے بعد میرے دل میں سکون اترتا، جیسے وہ صرف کسی لڑکی کے لیے نہیں بلکہ ساری عورت ذات کے لیے عزت کی علامت تھا۔ پھر ایک دن ناظمہ نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں چونکی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، منتشا، ایک بات کرنی ہے۔ مسجد کے امام کے ساتھ جو نوجوان خادم ہے، اس نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، لیکن تمہاری رضا کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ میں سکتے میں آ گئی، میرے دل میں شور مچ گیا۔ میں کیسے کسی کے قابل ہو سکتی ہوں؟ میں تو وہ ہوں جسے لوگوں نے ٹھکرا دیا، جس کی منگنی ٹوٹ چکی، جسے بوجھ سمجھا گیا، اور وہ تو ایک نیک، باادب، باحیا لڑکا ہے۔ وہ کیسے؟ کیوں؟ ناظمہ نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی، اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہے تو وہ اس کے ماضی کو نہیں دیکھتا، صرف اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، وہ مزید میرے بارے میں کیا جانتا ہے؟ کیا آپ کو کچھ مزید انفارمیشن ہے اس لڑکے کے بارے میں؟ تبھی وہ ناظمہ کہنے لگی، اس کا نام محمد حسن ہے، کل شام ہی وہ مجھ سے ملا تھا اور اس نے اپنے بارے میں بتایا۔ میں بولتا کم ہوں لیکن محسوس بہت کرتا ہوں۔ مسجد میری دنیا ہے، اذان میری صبح، اور قاری صاحب میرے استاد۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ پردے کی عزت میرے دل میں اسی طرح بسی ہے جیسے دل میں ایمان۔ جب میں نے پہلی بار اس لڑکی کو مدرسے کے گیٹ سے آتے دیکھا، وہ خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ باقیوں کی طرح نہیں تھی۔ اس کا چلنا، بیٹھنا، دیکھنا، سب میں ایک بوجھ تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑی آزمائش سے گزر کر آئی ہو۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی، وہ بھی کبھی سامنے نہیں آئی۔ بس کبھی کبھی جب وہ لائبریری میں جاتی اور میں وضو کر کے واپس آتا تو ہماری نظریں نہیں ملتی، لیکن دل ایک لمحے کے لیے رک جاتا۔ میں نے خود سے بہت جنگ کی، یہ خیال چھوڑ دے، تو صرف مسجد کا خادم ہے، تو اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن پھر میرے دل نے کہا، اگر نیت پاک ہے تو راستہ بھی پاک نکلے گا۔ میں نے کئی دن استخارہ کیا، کئی راتیں دعا میں گزریں۔ میں نے قاری صاحب کو بتایا، انہوں نے میری نیت دیکھی اور کہا، اگر اللہ چاہے گا تو وہ در کھول دے گا، تم خود کچھ نہ کہنا، ناظمہ بی بی سے بات کروائیں گے۔ اب میں منتظر ہوں آپ کے جواب کا۔ نہ اس سے کبھی بےہودہ دیکھا، نہ چھوا، نہ بات کی، لیکن دل میں ایک اطمینان ہے کہ اگر وہ ہاں کر دے تو میری زندگی میں روشنی آ جائے گی۔ اگر نہ بھی کہے تو میں اس کی عزت میں کمی نہ آنے دوں گا، کیونکہ وہ لڑکی نہیں، وہ میرے رب کی طرف سے میرے صبر کا انعام ہے۔ ناظمہ کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر جیسے میں سکتے میں آ گئی تھی۔
کوئی اتنا بھی نرم دل ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی کی حیا سے محبت کرے؟ کہاں مجھے زید نے ٹھکرا دیا تھا کہ میں ایک سادہ مزاج لڑکی ہوں، اور کہاں اس نوجوان جو ایک نیک دیندار شخص تھا صرف میری حیا پر دل ہار بیٹھا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں ہاں کہوں یا نہ، میں نہیں جانتی کہ وہ لڑکا خواب ہے یا حقیقت۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ اب کئی برسوں بعد مجھے لگتا ہے جیسے میری روح کو کسی نے چھو لیا ہے، نہ آواز سے نہ لمس سے، صرف خالص نیت سے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کسی کا رشتہ اس طرح آئے گا، اس خاموشی سے، اس سلیقے سے، جیسے بارش کا پہلا قطرہ کسی بنجر زمین پر گرے اور وہ زمین حیرت سے اسے پینے لگے۔ اس دن جب امی نے میرے کمرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور اندر آ کر بغیر کچھ کہے میرے سامنے بیٹھ گئی، میں سمجھ گئی کہ کچھ بات ہے۔ ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی لیکن ان کی انگلیاں ساکت تھیں، ہل نہیں رہی تھیں، اور یہ ان کی عادت کے خلاف تھا۔ ان کے چہرے پر سکون اور حیرانی کا کوئی انوکھا سا امتزاج تھا، جیسے کسی ایسے خواب کی تعبیر مل گئی ہو جس کی دعا برسوں پہلے مانگی گئی ہو۔ امی نے بہت آہستہ لہجے میں کہا، بیٹا، ایک رشتہ آیا ہے۔ میں نے پلکیں جھپکائیں، دل میں ایک خاموش چبھن سے ہوئی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ مسجد میں جو لڑکا خدمت کرتا ہے، محمد حسن، اس نے اپنے گھر والوں کے ذریعے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ میں نے فوراً نگاہیں جھکا لی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی، جیسے کسی نے میرے دل کی تاروں کو زور سے کھینچ دیا ہو۔ محمد حسن، وہ تو مسجد کا خادم تھا، سادہ، خاموش، باادب۔ مجھے لگا تھا وہ بس یہی ہے، جیسے ایک درویش، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی دنیا ہو سکتی ہے۔ وہ تو کبھی خود کچھ نہیں کہتا، کبھی جھک کر سلام کرتا، بس۔ امی نے میری خاموشی کو کچھ اور سمجھا اور فوراً کہنے لگی، ہم نے انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا ہے کہ ہم مشورہ کریں گے۔ پھر ابا آئے، وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھے، لیکن اس دن ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو برسوں سے معدوم ہو چکی تھی، جیسے کوئی بہت قیمتی چیز ان کے دروازے پر آ گئی ہو۔ ابا بولے، بیٹا، وہ لڑکا نیک ہے، اس کا گھرانہ شہر کا بہت بڑا تاجر خاندان ہے۔ حسن کے والد جناب سلیم صاحب ہیں، جو سلیم انٹرنیشنل کے مالک ہیں۔ دبئی، لندن، کراچی، لاہور میں ان کی پراپرٹی ہے۔ میں نے حیرانی سے دیکھا، کیا محمد حسن؟ امی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمیں بھی یقین نہیں آیا، لیکن آج دوپہر کو وہ خود آئے تھے۔ برقعے میں ان کی والدہ اور بہنیں بھی تھیں، بہت عزت دار، بہت سلیقے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حسن نے خود اپنے والدین سے کہا کہ وہ لڑکی صرف مدرسے کی ہے، لیکن مجھے اس کی آنکھوں کی شرم، اس کے پردے، اس کے ادب سے محبت ہو گئی ہے۔ میری پلکیں بھیگنے لگی۔ کسی نے محبت کو ایسے بھی دیکھا، ایسے بھی محسوس کیا، بغیر بات کیے، بغیر تعلق بنائے، صرف نظر کے جھکاؤ، لبوں کی خاموشی اور پردے کی چادر سے۔ ابا نے آہستہ سے کہا، بیٹا، وہ چاہیں تو کہیں بھی کسی امیر گھرانے کی لڑکی کو بیاہ سکتے ہیں۔ ان کے کاروبار کا سائز کروڑوں کا ہے۔ حسن نے تو دین کے لیے مسجد کی خدمت اختیار کی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو دنیا ہے وہ بہت بڑی ہے۔ امی نے مجھے ایک سفید دوپٹہ تھمایا اور کہا، بیٹا، استخارہ کر لو، ہم فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں، لیکن ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ اس رات میری آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ میں بستر پر لیٹی چھت کو تکتی رہی اور ہر چیز دھندلی لگنے لگی۔ میرا پرانا دکھ، محلے کی عورتوں کا مذاق، وہ سہیلیاں جو شہزادے کا خواب تانا بنا دیتی تھیں، اور اب ایک شہزادہ نہیں، ایک خادم مسجد جس کے ہاتھ نرم تھے لیکن دل بہت مضبوط، جو خود دولت سے دور رہا لیکن دل کے لیے سب سے قیمتی چیز کا انتخاب کیا، شرم، حیا اور دین۔ میری آنکھوں میں اس کی وہ پہلی جھلک ابھری جب وہ پہلی بار مسجد کی سیڑھیوں سے وضو کر کے نیچے اترا تھا۔ اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنا بڑا شخص ہے۔ اس کے ہاتھ میں نہ گھڑی تھی نہ جوتے قیمتی تھے، اس کی چپل بھی عام سی تھی، لیکن آج پتہ چلا کہ وہ سلیم گروپ آف کمپنیز کا اکلوتا وارث ہے۔ لیکن مسجد کی خدمت اور سادگی اس کی مرضی ہے، دولت اس کا پس منظر۔ کیا مجھے ڈر نہیں لگا؟ ہاں لگا۔ میں نے خود سے پوچھا، کیا وہ صرف میرے دینداری سے متاثر ہوا ہے یا مجھے نبھائے گا بھی؟ کیا وہ مجھے اس دنیا میں لے جا سکے گا جہاں لوگ لباس کی قیمت، جوتے کا برانڈ اور بیوی کی فیشن سینس پر فخر کرتے ہیں؟ پھر ایک اندرونی آواز آئی، اگر وہ تمہارے دین سے محبت کر بیٹھا ہے تو وہ تمہارے دل کو بھی عزت دے گا، اور یہی سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ اگلے دن میں نے وضو کیا،
سفید چادر اوڑھی اور اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوئی، استخارہ کیا۔ دل نے کوئی بے چینی محسوس نہیں کی، بس سکون، غیر معمولی سا سکون، جیسے دل نے سرگوشی میں کہا ہو، منتشا، یہ تمہارے صبر کی اجرت ہے۔ میں نے امی سے کہا، امی مجھے منظور ہے۔ امی کے آنسو نکل پڑے۔ ابا نے میری پیشانی چومی اور اس لمحے مجھے لگا کہ شاید اب زندگی کچھ اور ہی رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، ایک ایسا رخ جو خواب سے بھی زیادہ حقیقی ہے اور حقیقت سے بھی زیادہ خوابناک۔ جب اللہ کسی انسان کو اپنے خاص فضل سے نوازنا چاہے تو اس کے راستے بھی الگ ہوتے ہیں اور اس کے انداز بھی دنیا کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ میری زندگی میں بھی سب کچھ ایسے ہی ہو رہا تھا۔ محمد حسن کا رشتہ، میرے والدین کا دل کا سکون، میرے استخارے کا اطمینان، اور اب نکاح کی تاریخ طے ہونے کا لمحہ۔ امی نے جب مجھے بتایا کہ جمعے کی دوپہر بعد نماز کے بعد میرا نکاح مسجد کے اسی ہال میں ہوگا جہاں میں نے قرآن کی تعلیم مکمل کی تھی، تو میری پلکیں نم ہو گئی۔ کیسا عجیب سا احساس تھا، جیسے سب کچھ بہت جلد ہو رہا ہو، لیکن پھر بھی دیر سے۔ ان دنوں میں نے جانا کہ خوشی بھی ایک عجیب سی کمزوری بن جاتی ہے۔ دل ہر وقت اللہ سے دعا کرتا ہے کہ سب خیر سے ہو، سب سلامت رہے اور یہ سکون ختم نہ ہو۔ میرا دل ہر بار یہی سوچتا کہ محمد حسن ایک سادہ انسان ہے، خاموش، نرمی سے جھک کر سلام کرنے والا، نہ فخر نہ غرور۔ جب خوابوں میں شہزادہ مانگا تھا تو دل میں کبھی ایسا چہرہ تصور نہیں کیا تھا، لیکن اب شاید دل یہ سمجھنے لگا تھا کہ اصل شہزادے وہ ہوتے ہیں جو دل کی سلطنت جیت لیتے ہیں، زبان سے نہیں، عمل سے، ادب سے۔ نکاح والے دن میری طبیعت بہت خاموش تھی، نہ روایتی جوش، نہ ہنسی مذاق۔ سفید لباس پہنا جس پر ہلکی سی سنہری گوٹا کناری تھی، بالوں کو سادہ سا جوڑا دیا، کسی میک اپ آرٹسٹ نے نہیں سجایا، صرف امی نے خود میرے بالوں میں گجرے سجائے اور میری پیشانی پر کالی چٹکی سے نقطہ لگایا۔ میرے سامنے آئینے میں جو لڑکی بیٹھی تھی وہ مجھے خود جیسی نہیں لگ رہی تھی، وہ تو کسی اور ہی مقام کی، کسی اور ہی دنیا کی مہمان لگ رہی تھی۔ ہم جب دارالعلوم کے بڑے ہال میں پہنچے تو وہاں عجیب سا سکون تھا، کوئی بینڈ نہیں، کوئی تالیوں کی گونج نہیں، کوئی ہنسی کی شورش نہیں، صرف تلاوت کی آواز، ہلکی ہلکی عود اور عنبر کی خوشبو، اور سفید لباسوں میں ملبوس لوگ، مرد بھی عورتیں بھی، سب کے چہروں پر سکون اور حیا۔ کچھ لڑکیاں مجھ سے لپٹ کر دعائیں دے رہی تھیں اور کچھ بس دور سے ہاتھ اٹھا کر مسکرا رہی تھیں۔ جب قاری صاحب نے نکاح پڑھایا، میری آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ قبول ہے کہتے ہوئے آنکھیں بھیگ گئیں اور الفاظ نمی میں گم ہو گئے، لیکن سب نے سن لیا۔ قاری صاحب نے مسکرا کر کہا، ماشاءاللہ، اور پھر بارات آئی۔ لیکن یہ بارات میں کیا کہوں، یہ کسی اور ہی دنیا سے آئی لگتی تھی۔ 10-15 سفید کپڑوں میں ملبوس مرد اور اتنی ہی خواتین، کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں، کوئی شور نہیں، بس خاموشی سے وہ مسجد کے باہر قطار میں کھڑے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی ہال میں ایک عجیب سا روشنی چھا گئی تھی، جیسے دیواروں پر چھوٹے چھوٹے نور کے قطرے جھلکنے لگے ہوں۔ مجھے لگا شاید ہال کی لائٹس ہیں یا میری نظر کا دھوکہ۔ محمد حسن سب سے آخر میں آیا۔ اس نے سفید کرتا اور پاجامہ پہنا تھا اور اوپر ایک بے حد صاف استری شدہ سبز رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور جب اس نے مسجد میں قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے فضا تھم گئی ہو۔ وہ سلام کر کے قاری صاحب کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ نگاہ کے بعد وہ صرف ایک بار میری طرف دیکھا، بہت مختصر سا، اور فوراً نظریں جھکا لی۔ مجھے لگا اس کی آنکھوں میں کوئی راز ہے، کوئی روشنی ہے، کوئی ایسی کہانی جو میں ابھی نہیں سمجھ سکتی۔ بارات کے ساتھ آنے والی خواتین نے نہ ڈھول بجایا نہ گانے گائے، ان کے ہاتھوں میں گلاب اور چنبیلی کی پتیاں تھیں جو وہ چپ چاپ میری گود میں ڈالتی گئی۔ ان میں سے ایک خاتون جو شاید محمد حسن کی والدہ تھیں میرے قریب آئی، میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، بیٹی، اللہ کا انعام تم پر اترا ہے، صبر کی اس منزل پر تمہارا یہ نکاح مقبول ہوا۔ میں نے نگاہیں جھکا لی، اندر دل میں کچھ ٹوٹا نہیں بلکہ ایک نرم سی لہر اٹھی، شکر کی، عاجزی کی، اللہ کے قرب کی۔ شادی کی تقریب مسجد میں مکمل ہوئی، نہ ہال بک ہوا نہ قیمتی کیٹرنگ۔ مہمانوں کو سادہ سا پلاؤ، کھجور اور زعفرانی شربت دیا گیا، مگر وہ کھانا ایسے ذائقے والا تھا جیسے کسی جنتی دسترخوان سے آیا ہو۔ رات کو جب ہم سسرال پہنچے تو وہ جگہ میرے تصورات سے بالکل مختلف نکلی۔ یہ کوئی عالیشان بنگلہ نہیں تھا، نہ کسی شہر کے شور میں کوئی پوش علاقے کی کوٹھی۔ یہ ایک الگ تنہا سا مکان تھا جو شاید کسی پہاڑی علاقے کے کنارے واقع تھا۔
سناٹے میں ڈوبا، ہرے درختوں سے گھرا ہوا، پرندوں کی آوازوں سے مہکایا ہوا، دروازے پر کتبہ آویزاں تھا، دارالسکینہ۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک خوشبو نے میرا استقبال کیا، عود، مشک اور کچھ ایسے جو میں شناخت نہ کر سکی۔ کمرے سفید تھے، پردے ہلکے نیلے اور روشن دانوں سے چاندنی چھن چھن کر فرش پر پڑ رہی تھی۔ محمد حسن نے دروازے پر رک کر مجھ سے کہا، یہ تمہارا گھر ہے، یہ جگہ دنیا سے کٹی ہوئی ہے مگر اللہ کے قریب ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن دل میں بے شمار سوال تھے۔ یہاں موبائل سگنل نہیں تھے، نہ کوئی شور، نہ آوازیں، نہ ہمسائے، جیسے ہم کسی الگ جہان میں آ گئے ہوں۔ کیا یہ سب دینی اثر تھا یا کچھ اور؟ اس وقت میں یہ سمجھ نہ سکی، بس اتنا جانا کہ میرا دل بے حد مطمئن تھا، جیسے میں کسی پرانی بہت ہی مانوس جگہ واپس آئی ہوں۔ وہ جگہ میرے لیے نہیں تھی، لیکن دل نے اسے فوراً اپنا لیا۔ وہ رات، وہ ایک رات نہیں تھی، وہ میری پوری دنیا کا محور تھی، میری دعاؤں کا حاصل، میرے دل کی دھڑکن اور میرے رب کا وہ جواب جو لفظوں میں نہیں روشنی میں نازل ہوا۔ جب میں نے سفید لباس میں سر پر سنہرے کنارے والا دوپٹہ اوڑھے اس کمرے میں قدم رکھا جہاں میری نئی زندگی میرا انتظار کر رہی تھی، تو میرے دل کی دھڑکنیں کسی اندیکھی دعا کی تصویر بن چکی تھیں۔ کمرہ نرم سفید روشنی سے جگمگا رہا تھا، نہ وہ روشنی لائٹ کی تھی، نہ کسی لیمپ کی، جیسے چاندنی کسی اور ہی زاویے سے فرش پر اتر رہی ہو۔ میں بہت دھیرے قدموں سے چلی، ہر قدم پہ میرے پائل کی آواز ایسے لگتی جیسے خاموشی کو چیر کر اندر کوئی نئی بات کھولنے والی ہو۔ اندر محمد حسن پہلے سے موجود تھا، قالین پر بیٹھا، ہاتھوں میں تسبیح اور نگاہیں جھکی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایسی چمک تھی جو میں نے کسی انسان میں کبھی نہ دیکھی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی دامی چراغ جل رہا ہو۔ جب میں اس کے قریب پہنچی، وہ اٹھا، ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ، جیسے وقت کے ساتھ اس کی حرکات بھی مکمل ہم آہنگ ہوں۔ اس نے میرے بیٹھنے کے لیے جگہ ہموار کی اور خود خاموشی سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے ایسے گزرے جیسے ہم دونوں لفظوں کے بغیر ایک دوسرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے گہری سانس لی اور پھر زبان خود بول پڑی، آپ اتنے مختلف کیوں ہیں؟ سب کچھ بہت الگ سا کیوں ہے؟ میں نے بہت دھیرے سے پوچھا، جیسے خود بھی اس سوال سے ڈر رہی ہوں۔ محمد حسن نے میری طرف دیکھا، ایک نظر جو صرف آنکھوں سے نہیں روح سے تھی۔ اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ لبوں پر آئی، جیسے وہ اس لمحے کے لیے برسوں سے تیار ہو۔ منتشا، اس نے میرا نام پہلی بار اس انداز سے لیا کہ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر محبت سے میرا نام کنندہ کر دیا ہو۔ تم ہر رات جس شہزادے کو دعا میں مانگتی تھی وہ میں ہی تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے اپنی پلکیں جھپکی، سوچا شاید میں نے غلط سنا ہے یا وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کی نگاہوں میں مذاق کی کوئی جھلک نہ تھی، صرف سچائی، وہ سچائی جو وجود ہلا دینے والی تھی۔ میں جنات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں، وہ آہستہ سے کہنے لگا۔ میری پیدائش اس دنیا میں ہوئی جسے تم صرف قصے کہانیوں میں سنتی آئی ہو، مگر ہمارے والدین، میرے ماں باپ، دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم انسانوں جیسی زندگی بسر کریں، نرمی، حیا، انصاف اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنائیں۔ میں نے تمہیں تمہارے اخلاص، تمہاری راتوں کی دعاؤں اور تمہارے دل کی روشنی میں چنا۔ میرے بدن میں جیسے بجلی کی ایک نرم لہر دوڑ گئی، میری سانسیں رکنے لگی، دل جیسے سوالوں کے بھنور میں الجھ گیا ہو۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے اندر خوف نہیں تھا، حیرت تھی، سکوت تھا، لیکن خوف نہیں۔ میں جن ہوں، اس نے کہا، لیکن میں وہ نہیں جس کا تمہیں ڈر ہے۔ میں وہ ہوں جس نے تمہیں تمہارے رب کے وسیلے سے مانگا، اس سے تمہیں حلال طریقے سے پایا، اور اب چاہتا ہوں کہ تمہارا ہر خواب، ہر دعا، ہر خواہش پوری ہو۔ میں تمہیں اس دنیا سے نہیں، تمہارے دل سے چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سچ پوچھو تو میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آنسو کس چیز کے تھے، شکر کے، حیرت کے، یا اس خوبصورت سچ کے جسے سننے کے لیے میری روح ہمیشہ سے تڑپتی رہی تھی۔ میرے بچپن کی دعائیں، میری جوانی کی تمنائیں، میری تنہائی کے پل، میرے تکیے پر گری آہوں کی مہک، سب جیسے کسی نے سمیٹ لی تھی اور مجھے اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا بہت دیر تک، جیسے اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تلاش رہی تھی جو دنیا میں نہیں ملا، اور جو ملا وہ سب اس کے دل میں چھپا تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، نرم، گرم اور روشنی سے بھرا ہوا، اور میں نے دھیرے سے کہا، اگر تمہارا دل انسانوں جیسا ہے تو میں تمہاری دنیا کی نہیں،
تمہارے دل کی دلہن بننے کو تیار ہوں۔ یہ جملہ میرے لبوں سے نہیں، میرے دل سے نکلا تھا، اور جیسے ہی میں نے یہ کہا، کمرے میں روشنی کچھ اور بڑھ گئی، جیسے آسمانوں سے رحمت نازل ہو رہی ہو۔ اس نے میرے ہاتھ کو چوما نہیں، بس اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنی پیشانی سے لگا لیا، اور مجھے لگا میں اس لمحے دنیا کی سب سے محترم عورت بن چکی ہوں۔ وقت جیسے رک سا گیا ہے، یا شاید میری خوشیوں کی رفتار اتنی تیز ہے کہ دن، ہفتے، مہینے لمحوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ ہر صبح جب میں آنکھ کھولتی ہوں، میرے سامنے محمد حسن کا چہرہ ہوتا ہے، سکون، اطمینان اور ایمان سے بھرپور وہ چہرہ جو میری دنیا کی سب سے قیمتی دولت بن چکا ہے۔ میں جب اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں تو مجھے اس میں جنت کے دروازے جھلکتے محسوس ہوتے ہیں۔ ہر دن کا آغاز اس کی تلاوت سے ہوتا ہے، ہر رات کا اختتام میرے لیے کی جانے والی اس دعا سے ہے۔ میری زندگی ایک ایسی داستان بن چکی ہے جو کبھی میں نے صرف خوابوں میں دیکھی تھی۔ وہ گھر جو ایک ویران الگ تھلگ مقام پر تھا، اب میرے لیے دنیا کی سب سے حسین جگہ بن چکا ہے۔ یہاں سکون ہے، محبت ہے، دعائیں ہیں، اور ایک ایسا خاموش احترام ہے جو صرف دلوں کے درمیان ہوتا ہے۔ حسن مجھ سے کبھی زیادہ بات نہیں کرتا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب کشش ہے، جیسے ہر لفظ اس کی آنکھوں میں چھپا ہو اور میں انہیں سمجھنے لگ گئی ہوں۔ میرے والدین آج وہ جب میری زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں شکر کا وہ نور ہوتا ہے جو لفظوں سے کہیں بڑھ کر محسوس ہوتا ہے۔ امی اکثر میری پیشانی چوم کر کہتی ہیں، ہمیں کبھی اندازہ نہیں تھا کہ حسن اتنا بہترین رشتہ ثابت ہوگا۔ اللہ نے تمہارے نصیب میں کیا ہی روشنی لکھی ہے۔ ابو ہر بار دعا دیتے ہیں، بیٹا تمہاری گود ہری ہو، تمہارے سسرال میں سکون قائم رہے، اور تم دونوں ایک دوسرے کا لباس بنے رہو۔ میرے ماں باپ نے جب زید کی زندگی کے حالات دیکھے، اس کی بیوی کی چیخیں، طلاق کے کاغذ، عدالت کے دروازے، تو انہوں نے حسن کی خاموشی، اس کی دینداری اور میرے چہرے پر سجی تسلی کو دیکھ کر اپنے سروں کو جھکا کر رب کا شکر ادا کیا۔ میں نے اپنے والد کو پہلی بار رو کر کہتے سنا، یا اللہ، ہم نے حسن کا انتخاب صرف تیرے نام پر کیا تھا، تو نے ہمیں رسوا نہیں کیا بلکہ سرفراز کر دیا۔ زید، وہ زید جو کبھی مجھے آنکھ بھر کر دیکھتا تھا، آج وہ دنیا کے تماشوں میں الجھا ہوا ہے۔ جب اس نے مجھے ایک دن بازار میں دیکھا، میرا سر دوپٹے میں، ہاتھ میں قرآن، چہرے پر اطمینان، تو اس کی آنکھوں میں حسرت کی چمک تھی، مگر میرے لیے وہ اب ایک بند باب تھا جسے رب نے بند کر تو دیا، تو میں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ حسن، وہ راز جو میرے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ میں نے اس کی اصلیت، اس کا جنات کی دنیا سے تعلق کبھی کسی سے بیان نہیں کیا۔ یہ میرے اور اس کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو ظاہری نہیں، باطنی ہے۔ میں جانتی ہوں اگر میں چاہوں بھی تو کوئی انسان یہ سچ نہیں سمجھ سکتا، اس لیے میں نے یہ راز اپنے دل کے سب سے گہرے کونے میں چھپا دیا ہے۔ ہر بار جب میں اسے دیکھتی ہوں، اس کی دینداری، اس کی حفاظت، اس کی محبت اور خاموشی میں چھپی قربانی، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ صرف میرا شوہر ہی نہیں، میرا محافظ بھی ہے، میرا رازدار بھی، اور میرا وہ ساتھی بھی جو مجھے آخرت تک لے جانے کا سبب بنے گا۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتا ہے، مگر وہ دنیاوی طریقے سے نہیں، اس کا طریقہ الگ ہے۔ جب میں دل میں کچھ چاہتی ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی مانگ نہیں، صرف دعاؤں کی بازگشت اور اس کی مسکراہٹ۔ ہم دونوں کی زندگی ایک الگ زاویے میں بہہ رہی ہے، جہاں محبت خاموش ہے مگر گہری ہے، جہاں راز پوشیدہ ہے مگر حفاظت میں ہے، جہاں سکون ہے اور دعاؤں کی خوشبو ہر لمحہ میرے وجود کو مہکاتی ہے۔